مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، مہمان کیے ہوئے، جوش قدا سے بس میں چراغاں کیے ہوئے، چراغاں کیے ہوئے۔ آئیے غالب کے نگر دہلی چلتے ہیں، جسے دلی بھی کہا جاتا ہے، دل والوں کی دلی۔ ایک ایسا شہر جس نے تاریخ بھی دیکھی اور زوال بھی۔ یہ آج بھی بھارت کی راجدھانی ہے، یہاں اردو کی حکمرانی رہی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں الفاظ سانس لیتے تھے، شاعری روزمرہ گفتگو کا حصہ تھی۔ یہ وہی دہلی ہے جس نے میر کو سنا، ذوق کو پہچانا اور غالب کو جنم دیا۔ آہ کو چاہی ایک اور اثر ہونے۔ مرزا غالب ایک ایسے شاعر جن کے اشعار صرف پڑھے نہیں محسوس کیے جاتے ہیں۔ غالب نے زندگی کو جتنا جیا اتنا ہی ان کی شاعری میں عکس ملا۔ انہیں آخری مغل فرمان روا بہادر شاہ ظفر نے نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ کے خطاب سے نوازا۔ غالب کے اشعار سوال کرتے ہیں، خدا سے، سماج سے اور خود سے بھی۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ غالب اپنے عہد سے آگے سوچتے تھے، اسی لیے آج بھی ہمارے ہم عصر ہیں۔ ان کے اشعار ذوق و شوق سے پڑھے جاتے ہیں۔ جنریشن زی بھی غالب آشنا ہے۔ ان کے اشعار سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے جاتے ہیں، بلکہ جو اشعار غالب کے نہیں وہ بھی ان کے نام سے پیش کیے جاتے ہیں۔ غالب کی مقبولیت صرف کرتاس ادب تک محدود نہیں، بلکہ انہیں ریڈیو، ٹیلی ویژن، سنیما اور تھیٹر میں بھی ایک عظیم شاعر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بھارت میں مرزا غالب پر فلم بنی۔ غالب جیسے شعراء کی وجہ سے بھارت میں اردو زبان پردہ اسکرین پر زندہ ہے۔ اسے بے شمار تالیاں ملتی ہیں اور بالی ووڈ سے وابستہ لوگوں کے لیے یہ بے شمار دھن دولت کا باعث ہے۔ سوال یہ ہے کہ اردو زبان کے شعراء، ادیبوں اور مصنفوں کو کیا مقام حاصل ہے؟ ہم غالب کے مقبرے پر گئے تو ہمارے محسوسات نے مزید سوال اٹھا دیے۔ مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے اور دہلی میں آ کر مقیم ہوئے۔ دہلی میں ایسے رچے بسے کہ آخری دم تک دہلی کا ساتھ نہ چھوٹا۔ غالب کے لیے دہلی صرف شہر نہیں، ایک احساس تھا۔ جواباً اس شہر نے بھی غالب کو بے پناہ محبت سے نوازا۔ غالب نے ایک مرتبہ کسی کے خط لکھنے کے لیے ان کا ایڈریس پوچھنے پر کہا تھا، صرف دہلی لکھ کر میرا نام لکھ دیا کیجئے، خط پہنچنے کا میں ضامن ہوں۔ 2016 میں ایسٹ ویسٹ سینٹر کے تحت انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس میں شرکت کے لیے ہم بھارت پہنچے تھے۔ جیسے ہی کانفرنس سے فرصت ملی، غالب کی چاہ میں ان کے مرکز پر کھنچے چلے گئے۔ درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کی زیارت اور دعا کے بعد نکلے تو یہیں ایک تنگ اور گنجان گلی سے مزار غالب کا راستہ ملا۔ پرانی دہلی کی یہ آبادی زبان حال سے اپنے مکینوں کی پسماندگی کی عکاس ہے۔ یہاں اب بھی سائیکل رکشے چلتے ہیں۔ حویلی کے نزدیک پہنچے تو ایک کونے پر دکانوں کے بیچوں بیچ غالب اکیڈمی لکھا ہوا دیکھا۔ پہلے یہیں چلے گئے۔ استقبالیہ پر موجود صاحب نہایت پرتپاک انداز میں ملے اور غالب اکیڈمی کے تحت مختلف سرگرمیوں، مشاعرے، مذاکرے وغیرہ کے متعلق بتایا۔ بلا شبہ بھارت میں غالب اکیڈمی کے تحت بہترین کام کیا جا رہا ہے، جس کی گواہی پاکستان کے شاعر اور ادیب بھی دیتے ہیں۔ یہاں سے ہم غالب سے موسوم تاریخی عمارت حویلی قاسم جان کی طرف بڑھے۔
ہم اس عمارت کو وفور شوق سے دیکھ رہے تھے. ہمیں چشم تصور میں غالب کی اس عمارت سے آمد و رفت کے مناظر نظر آ رہے تھے. حویلی کی تاریخی محراب کو دیکھتے ہوئے ہماری نظر نیچے اتری تو داخلی دروازے سے ایک صاحب اپنا جانور باہر لا رہے تھے. ہم نے وہیں کچھ دیر رک کر ان کے باہر نکلنے کا انتظار کیا. حویلی قاسم جان سے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی چشم تصور ہمیں غالب کی یہاں پر نشست و برخاست دکھانا چاہ رہی تھی، مگر صحن میں جانور بندھے ہوئے دیکھے. حویلی کے صحن سے آگے بڑھیں تو مقبرے میں جانے سے پہلے 64 کھمبا کی عمارت میں سے گزرنا پڑتا ہے. اس پرشکوہ عمارت کی تفصیل ہم ایک الگ ویلاگ میں پیش کریں گے. ہم غالب سے موسوم اس تاریخی عمارت میں ہر قدم پر در و دیوار کی ایک ایک اینٹ کو بغور دیکھتے ہوئے جا رہے تھے. فرش پر جمی کاہی ہماری نظر سے گزری. مقبرے سے متصل دیوار پر غالب کے سنگ شناخت کے عین اوپر کپڑے لٹکتے نظر آئے. بستی نظام الدین اولیاء کے بیچوں بیچ واقع اس چھوٹے سے قبرستان میں غالب کے سسرال لوہارو خاندان کے افراد مدفون ہیں. غالب کی اہلیہ امراؤ بیگم کی قبر بھی یہیں موجود ہے. یہیں ایک خاموش گوشے میں ایک ایسی قبر موجود ہے جہاں اردو کا سب سے بڑا شاعر آسودہ خاک ہے. اس مقبرے پر ویرانی غالب ہیں. مرکز پر اڑائی گئی چادر پھولوں کے بغیر سوگوار تھی، بے توجہی کی علامت تھی. ہم نے بحیثیت پرستار پھول اس قبر کی نظر کیے. یہ منظر بادشاہ سخن مرزا اسد اللہ خان غالب کے شایان شان ہرگز نہیں تھا. غالب جن کی زبان نے ادب کو وقار دیا، ان کے مرکز کی ویرانی نے ہمیں چونکا دیا. یہ خاموشی صرف سکون کی نہیں، ہماری لاپرواہی اور بے توجہی کی گواہ. نظار غالب کے متعلق 2017 میں معروف ادارے BBC نے بھی اس طرح سے اپنی رپورٹ میں توجہ دلائی. حویلی قاسم جان میں غالب کی شکستہ قبر طویل عرصے تک زیر بحث رہی ہے. بہت سے مشاہیر نے قبر کو ایک قومی یادگار بنانے کی طرف توجہ دلائی. شاعر مشرق علامہ اقبال اس قبر کا حال دیکھ کر غالب کا موازنہ گوئٹے سے کرتے ہوئے اپنی نظم میں فرماتے ہیں: آہ تو اجڑی ہوئی دلی میں آرامیدہ ہے، گلشن ویمر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے. 2005 میں بھارت کے محکمہ آثار قدیمہ نے مزار غالب کو قومی اثاثوں کی فہرست میں شامل کیا. مقبرے کی تعمیر کی گئی. سوال یہ ہے، کیا یہ ایک قومی یادگار ہے؟ کیا یہ غالب کے شایان شان ہے؟ شاہ سخن کا کلام اگرچہ دنیا میں ان کا نام زندہ رکھے ہوئے ہے، مگر غالب کو یاد رکھنا صرف اشعار دہرانا نہیں بلکہ ان کی نشانیوں کی حفاظت بھی ضروری ہے. یہ ایک تہذیبی ذمہ داری ہے، کیونکہ تہذیب صرف کتابوں، فلموں، ڈراموں میں نہیں، رویوں میں زندہ رہتی ہے. غالب کی ناقدری کوئی الزام نہیں، صرف ایک احساس اور خود سے ایک سوال ہے. Please watch this video on YouTube, like, comment and subscribe. Thank you so much.